بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین العابدین صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ السلام علیکم ناظرین کرام، سب سے پہلے جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی کی اچانک رحلت پر ہے۔ وہ شان رسالت کے معاملے میں اپنے انہوں نے زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا، اور ہم تو وہ ہماری چینل وہ چینل ہے جس وقت انہوں نے فیض آباد کا پہلا جو دھرنا دیا تھا، تو ہم نے ہماری وائس چینل ہے کہ ان کے لوگوں کا ہم نے انٹرویو کیا تھا۔ تو اس کے بعد میں پھر جو کراچی میں بھی ہوا تو تب بھی ہم نے کیا۔ تو ہم ان کی ہمیں دکھ ہے ان کے ساتھ میں، ہم تمام جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں ہم ان کی رحلت پر، ان کے وفات پر ہم ان کا دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے دلی رنج کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ تو آمین جی۔ اس کے بعد میں جو ہم دوسری بات کرنا چاہتے ہیں وہ افغانستان کے بارے میں ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اس دفعہ افغانستان گئے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف وہاں جاتے تھے، اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ہمارے جو ماسٹر اسپائی ہیں جو جنرل فیض صاحب، وہ بھی گئے تھے۔ تو انہوں نے میرے خیال میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اشرف غنی کو انہوں نے آخری وارننگ دی ہے، کیونکہ 50 کلومیٹر پر طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، جب چاہیں وہ کابل پہ قبضہ کر لیں گے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ امریکہ ان کے بیک پر ہے، اور 2 مہینے کا عرصہ ہے اس عرصے میں جب تک کہ وہ فیصلہ کن مرحلے پہ ان کی پوزیشن آئے، اس سے پہلے کابل پہ قبضہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کو یہ بتانے گئے تھے کہ دیکھیے، آپ کو جو ڈوزیر تھا ہمارا، جس میں جو ہم نے ثبوت دیے ہیں کہ آپ کابل سے ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ بڑے تازیانے بچا رہے تھے، بڑے خوشی کے بارے میں پورے نہیں سما رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اشرف غنی صاحب جو ہے بار بار لوگوں سے کہتے تھے، ایسے یہاں کراچی میں، اسلام آباد میں جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہت سے اینکر بھی ہیں، جو ان کا جو آتے تھے، وہ پہلے جو ہمارا پاکستان کا ایجنٹ تھا، اور بعد میں پھر صدر بن گیا، وہ کرزئی صاحب، ان کے تمام بندوبست کرتے تھے۔ ان کو وہ کہتے تھے کہ صاحب بڑا پاکستان میں ان کا احترام نہیں ہوتا، فلان نہیں ہوتا ہے۔ تو بھئی کیا احترام ہم ان کو کریں جو وہ کہ خود ایک بے احترام آدمی ہے جو امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ تو اس کے بعد میں وہ یہ کہتے تھے کہ صاحب ہم نے پاکستان کو کنٹرول کیا ہے، اب ہمارے پاس چیف آف آرمی اسٹاف بھی آتا ہے، اور وزیر اعظم بھی ہمارے پاس آتا رہتا ہے، ہم ان کو دبا کر ہم نے ان کی شہرک پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، انڈیا کو ہم نے وہاں پہ قبضہ انڈیا کو ہم نے بہت زیادہ وہ دے دیے اختیارات۔ لیکن اب جب یہ طالبان وہاں آ جائیں گے تو انڈیا وہاں کیسے رہ سکے گا؟ تو انڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں ہم۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو جا کر، لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو آخری وارننگ دے دی ہے کہ بھئی آپ کیا تو انسان کے بچے بن جاؤ، اور آپ کو شرافت سے آپ ایک سے طالبان سے معاہدہ کر لو، یا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ پھر وہ ماریں گے آپ کو آ کر، اور ہم آپ کا پھر ہم جو آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے جب کبھی کوئی آدمی ڈگنیٹریز کی جو حکومت ہوتی ہے، وہ ایک بڑی شائستہ گفتگو ہوتی ہے، اس میں ساری باتیں کہہ دی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ جملے جو ہوتے ہیں کہ آخری وارننگ دے رہے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب، اب ہم بہت ہو گیا ہے، ہم نے آپ کو یہ ڈوزیت دے رہے ہیں، آپ یہاں آپ کے سرزمین سے ہمارے یہاں ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ اس کو روکیے، ورنہ تو پھر ہمارا جو اختیار ہوگا پھر وہ ہم اختیار کریں گے، جو ہمارے بس میں ہوگا پھر وہ کریں گے۔ تو وہ کرنے کی جو ہمارے پاس صلاحیت ہے ان کو بھی معلوم ہے، امریکہ کو بھی معلوم ہے، دنیا کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے۔ تو اب دوسری بات انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی امریکہ کو آپ چھوڑ دیجئے، امریکہ پر انحصار کرنا چھوڑ دیجئے، علاقے میں آپ کو رہنا ہے، آپ کو روس ہے، آپ کے پاس چائنا ہے، آپ کے پاس ایران ہے، آپ کے پاس پاکستان ہے جو آپ کا سب سے قریبی دوست ہے، اور آپ کو ہم ہر طرح کی مدد کرتے ہیں۔ ہم چاہیں گے تو ہم آپ کا بازو کاٹ دیں گے، ہم آپ کی سپلائی بند کر دیں گے، آپ کو ایران کا پہلے تھا، آپ کو خیال تھا کہ ایران سے مل جائے گی، وہ بھی بند کر دیں گے۔ تو یہ خیال آپ کا دماغی خیال مالست تو جنوب کے پاکستان کو آپ گھٹنے پر ٹیکنے میں مجبور کر دیں گے، وہ خیال چھوڑ دیں آپ اور انسان کے بچے بن جائیں۔ اشرف غنی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور جو افغان حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عبداللہ تو سیدھی راہ پہ آ گیا ہے، کیونکہ وہ شمالی اتحاد کا ہے، اسے دیکھ لیا ہے۔ آپ بھی آ جائیں، کیونکہ آپ کون سے میں افغانستان کے نمائندے ہیں؟ طالبان افغانستان کے نمائندے ہیں، اور بہت سے امر صالح ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ بھی آپ اپنا دماغ درست کر لے، اپنی لائن سیدھی کر لے کہ انڈیا کے علاوہ اگر آپ کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا،
آپ ہندو یعنی افغان ہو کر آپ ہندوؤں کا ساتھ دیتے ہو، آپ کو حیا نہیں آتی ہے؟ کس طرح کے پشتون ہو تم لوگ؟ تو اب طالبان ایک حقیقت ہے اور وہ آپ پر قبضہ کر لیں گے، یہ آپ کو دماغ سے خیال نکال دیں آپ۔ اچھا جی چلیں زید صاحب۔ اور مرزا صاحب ایک اور حقیقت، ابھی جو کچھ دن پہلے RCEP ایک تنظیم بنی ہے، تجارتی تنظیم، اس کے بارے میں انہوں نے سمجھایا ہوگا، اس پہ ہم کل بات کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ وہ تنظیم تو دیکھیں نا، اتنا بڑا تجارتی معاہدہ ہوا ہے جو کہ امریکہ نہیں کر سکا، وہ دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ کیا ہے جو کہ چین نے کیا ہے، جی تمام آسیان ملکوں کے ساتھ میں مل کر ایک اتنا بڑا معاہدہ کیا ہے جو جتنا آپ ساری دنیا کی معیشت کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں حقیقت ہے نا، یہ سمجھنا چاہیے ان ہاں کو۔ تو یہ طالبان ہر وقت ابھی بھی ہر وقت سے پتھروں کے لڑ زمانے میں رہتے ہیں آپ۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں اتنے ہم آپ کے ساتھ میں صلہ میں نے پڑوسی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ سلوک اچھا کر رہے ہیں، آپ ہمارے خلاف دہشت گردی کرا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب ہم بھائی جب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں، امریکہ کو ہرا سکتے ہیں۔ جب ساری دنیا سے پوچھ لیں آپ، امریکہ کی CIA کا ہر ایجنٹ یہ کہے گا کہ افغانستان میں ہم کیوں نہیں جیت سکے، تو جواب یہ دیتا ہے کہ پاکستان، اونلی ون ورڈ پاکستان۔ آپ کسی کی بھی جو یہاں ایجنٹ رہا ہے امریکہ کا جو CIA کا چیف رہا ہے یہاں پر افغانستان کے اندر، ہر چیز سے پوچھ لیں، اور ہم نے بہت دفعہ ویڈیو چلائی ہے، اونلی ورڈ پاکستان۔ تو اتنی بڑی طاقت آپ پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے کے نیچے دبا ہوا ہے، آپ کو برادر سمجھ کر آپ کا خیال کرتا ہے، آپ نہیں سمجھو گے تو پھر آپ کو ویسے سمجھا دیں گے جیسے MQ کو سمجھایا گیا۔ تو آپ اس سے زیادہ آپ کی حیثیت ہے نہیں، آپ کے دماغ کے اندر خلل پڑا ہوا ہے کہ صاحب آپ کو بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا جی آپ کہتے ہیں آپ حکمرانی نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر رنجیت سنگھ حکمرانی کر کے آپ نے کیا کر لیا؟ تو ہم تو وہ خواب نہیں دیکھتے ہیں رنجیت سنگھ والا، ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی طالبان جو ہیں آپ کے وہ کافی ہیں آپ کے لیے، اور وہ اچھے لوگ ہیں، وہ طالبان حکومت کریں گے آپ کے اوپر، اور ان کا حق بھی ہے کیونکہ جنگ تو انہوں نے لڑی ہے، تم نے تھوڑی لڑی ہے، تم تو غلام رہے ان کے، اشرف غنی امریکہ کے پٹھو رہے، پیسے کمائے، حرام کمایا تم نے اور کرزئی دونوں نے، جو سب کے سب نے انہیں افغانوں سے بے وفائی کی ہے۔ تم اب کہاں کے افغان ہو؟ تمہیں بیوی بھی باہر کے ملک کی رکھی ہوئی ہے، تو کیسے افغان ہو؟ لگتا نہیں ہے کہ آپ افغان ہو۔ جی چلیے، اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے۔ ہاں اب مجھے بریک کے لے کے آ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب ابھی کرونا والی لہر پہ ذرا آ جائیں۔ پاکستان میں کرونا کی لہر آ گئی ہے، اس سے بھی زیادہ انڈیا میں بہت بڑی آ گئی ہے۔ دلی کے اندر اس وقت جو ہے آج کے دن میں کوئی 11 لاشیں ہیں، صبح 12 بجے تک وہاں پہ گر گئی تھیں، تو اس کی ایک ویڈیو ہے وہ دکھا دیں پہلے۔ ایک کلپ ہے جی، سڑک پہ جو انڈیا کا ایک خاصہ ہے کہ لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، وہیں کام کر کے آ جاتے ہیں، تو وہاں فٹ پاتھ پہ لوگ مرے، وہ اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ دلی کے اندر لاشوں کا جو منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ابھی صرف 12:30 بجے ہیں اور 11 لاشیں شمشان گھاٹ میں آ چکی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے اندر آج وہ منظر آ چکا ہے جو کبھی اٹلی میں آیا تھا کہ لوگ سڑکوں کے اوپر مرے ہوئے پڑے تھے۔ اتنا برا حال ہو چکا ہے دلی کا، جب کووڈ شروع ہوا تھا اس سے بھی زیادہ برا حال آج ہو رہا ہے نومبر کے اس مہینے میں۔ جو فگرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کووڈ-19 سے ہوئے ڈیتھ کیسز کے دلی میں، وہ صرف وہ آنکڑے ہیں جو ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ گھروں کے اندر سینکڑوں لوگ روز مر رہے ہیں دلی میں، پرائیویٹ ہاسپٹلز چھوٹے ہوں بڑے ہوں، گھروں کے اندر لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، جس کا آنکڑا کہیں نہیں دکھایا جا رہا، اس کے فگرز کہیں نہیں دکھائے جا رہے۔ شہید بھگت سنگھ سیوادل کی ٹیمز ایسی لاشوں کو روز لے کر آ رہی ہیں گھر سے لے کر شمشان گھاٹ تک، جن کی ہوم آئسولیشن میں ڈیتھ ہو رہی ہے۔ جی میرے صاحب یہ جو لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ 9 ملین کا لیٹسٹ جو اب رپورٹ آئی ہے، اس میں پہلے جو تھے وہ 1 کروڑ سے زیادہ تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اٹالیہ میں جو کچھ صورتحال ہوئی تھی وہ اس وقت انڈیا کی صورتحال ہے۔ جی تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ کرونا وائرس کو سیریس لیں اور اس پر توجہ دیں، اور یہ خیال کریں کہ یہ معاملہ کافی سیریس ہے، اور 20 دسمبر تک اس کا بہت خیال رکھیں۔ 20 دسمبر کے بعد میں اس میں کوئی بہتری آ سکے گی، لیکن اس سے پہلے آپ اس سے زیادہ خیال کریں، اس سے پہلے آپ نے خیال کیا تھا اس سے زیادہ آپ خیال کریں۔ میرے خیال میں جو ادارے ہیں ہمارے پنجاب میں اس وقت، ملتان کے اندر اور بھاولپور میں کئی جگہ پر
بڑے بڑے ایک دو کیسز بڑے کیسز ہوئے ہیں، سیل کیے ہیں انہوں نے، کئی اداروں کو سیل کیا ہے. تو اب اس وقت میں میرے خیال میں تعلیمی اداروں کو بند کر دینا چاہیے، اور جو ہے جو پہلے کا کیا تھا کہ تمام آفس بھی بند کر دیے تھے وہ بند کر دینے چاہیے وقتی طور پر. کوئی ایک مہینے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جو صورتحال ہے اس لحاظ سے ہمیں اس کا پیش بندی کر لینی چاہیے. اور پہلے جو سندھ حکومت نے کیا تھا کہ تعلیمی ادارے سب سے پہلے بند کیے تھے، تو وہ ان کو اب چاہیے کہ فوری طور پہ تعلیمی ادارے بند کر دیں اس سے پہلے کہ کوئی لہر کوئی آدمی بچہ انفیکٹ ہو اس سے. جی تو اچھا یہ جو ویڈیو کلپ ہم نے دکھائی ہے، یہ جو مودی بار بار جتا رہے ہوتے ہیں کہ زین صاحب انڈیا کا بھٹا بیٹھ گیا، انڈیا معاشی طور پر مائنس میں چلا گیا ہے، انڈیا تباہی بربادی کا جو بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں دیکھیے ایک بات آپ کو وقتی طور پر تو آپ کو غصہ آتا ہے، ہمیں بھی غصہ آتا ہے، کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، جی اس میں دو رائے نہیں ہے. کشمیر وہ جھوٹا بول رہے ہیں، فاسٹ فلیگ آپریشن کر رہے ہیں. وہ اب یہ نئی خبر چھوڑی ہوئی انہوں نے کہ صاحب ہم نے کشمیر آزاد کشمیر میں جا کے حملہ کیا. بھائی تم نے کہاں حملہ کیا؟ تمہاری ہمیں باجے بجا دیں گے، تمہارا دماغ درست کر دیں گے. وہ نہیں 2 جہاز گرنے کے تو بعد آپ نہیں ابھی جہاز ابھی اور گرا دیں گے. آپ فکر نہ کریں، آپ کا برا حال کریں گے. جو آپ کے پاس جو ہم آپ سے بہتر پوزیشن میں ہیں، ہم کوئی وہ نہیں بڑھ کے نہیں مار رہے ہیں، لیکن آپ بڑھ کے مار رہے ہیں بیوقوف لوگوں کو. بالی ووڈ اسٹائل کی آپ لوگوں ایک آدمی 50 آدمیوں کو مار رہا ہے، اس قسم کے آپ انداز کر رہے ہیں. وہاں پہ کھڑے ہو کر راجستھان میں آپ کھڑے ہو کر دھمکیاں دے رہے ہیں، ٹینک پہ کھڑے ہو کر وہ وردی پہن کر. بیوقوف آدمی، دودھ والے، چائے والے. اب جا کر آتا تو آزاد کشمیر میں آتا نا، گلہ طرح لگ جاتا تو پتہ چلتا تھا کو. انڈیا کے مسلمانوں کو بھی کچھ اپنی منظم اپنی فورس کچھ بنانی چاہیے. بات یہ ہے کہ جب آدمی غلامی پہ آ جاتا ہے زین صاحب، تو ان کی زبان دیکھیے نا، ان لوگوں کو بس ہر بات پہ یہ ہے کہ اللہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا. تو بھائی آپ کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کریں. جی اب وہ میں نے اب جو بہت مسلمان ذہن کے لوگ ہیں وہ تک بھی ایک دفعہ آئے یہاں پر، تو ہم نے کہا کہ یہ خراب آدمی ہے، یہ برا وقت ہے کہ یہ ایسے ہی مر جائے گا. بھائی ایسے نہیں مرتے ہیں، مارا جاتا ہے. جی تو آپ اٹھیں اور ان کو آپ اس کا مودی کا بھی حال برا کریں اور RS کا بھی برا کریں. اس سے پہلے کہ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ انتظار کریں کہ صاحب کہیں سے مدد آئے گی. بھائی آپ 25 کروڑ مسلمان ہو وہاں پر، ہم تو 22 کروڑ ہیں. وہ امریکہ میں ایک سیمینار ہوا، انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ مسلمانوں کی زندگی شدید خطرے میں ہے. نہیں خطرے میں تو ہے، لیکن 25 کروڑ بھی تو اٹھے نا بھائی. ان کو خود اٹھنا پڑے گا. آپ کو چاقو، آپ اپنے گھر کے چاقو سے استعمال شروع کریں، جو چھری جو آپ گھر میں ہوتی ہے اس سے شروع کریں. جی لڑائی شروع کریں. اس کے اندر آپ نے گھر میں جو آپ کے پاس لکڑی ہے اس کے اندر آپ چھری لگا لیں، نوکدار چھری لگا لیں، نیزے بنائیں ان کو. جو بھی کام کر سکتے ہیں آپ کریں. تو آپ کو ہر بات کو سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. یہ جو کیا طریقہ آپ نے لگا رکھا ہے کہ انتہا بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے، جو گھر کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے آدمی، اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ایک چیز بنا کے رکھ لی اور جس وقت فوج سے اس کے اوپر چڑھایا، اور اگر کوئی آدمی گھس رہا ہے اندر پیٹ میں گھوپ دیتا لے گے جی تو ٹھیک ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی آبادیاں جو ہیں وہاں پہ حملے ہوتے ہیں، عبادت گاہیں مسمار کر دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ حملے کرتے ہیں. ٹھیک ہے زین صاحب، لیکن وہ بس وہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ کھڑے ہوں، مہربانی کریں. اللہ کا حکم بھی یہی ہے. جی ہندوستان کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں ہم. جی آ جائیں ذرا کراچی کے معاملے پہ. جی کراچی میں آپ میں یہ کراچی کو انہوں نے بالکل ایک یتیم سمجھا ہوا ہے. اب ہر آدمی باہر سے، یعنی پہلے جو الطاف حسین کو بھی انہوں نے وہاں سے باہر سے کیا تھا. اب جو بحری قزاق ہے عشرت العباد، جو پہلے جو ہے وہ قزاقی کرتا تھا اور لوگوں سے پیسے وصول کرتا تھا وہ، اور جو سارے وائس چانسلر سے پیسے لیتا تھا، اس کو اب مہاجروں کا لیڈر بنا کے بھیجا. آپ نے یتیم سمجھا ہوا ہے کراچی کے لوگوں کو یا مہاجروں کو، کہ جو آپ نے بنا کے اس کو بھیج رہے ہیں میرے بحری قزاق کو. آئے تو صحیح نا، اس کو اپنی موت کے لیے آ رہا ہوگا. اگر اس کو آنا ہے تو آپ اس کو دیکھنا کیا انجام ہوتا ہے اس کا. اچھا بحری قزاق کے ایک پارٹنر بھی ہیں، وہ بھی آپ اس کو چھوڑ دیں فی الحال وقتی طور پر، کیونکہ وہ ابھی ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. جب ڈالیں گے تو اس پر بھی ہاتھ ڈال دیں گے، لیکن ابھی لیکن یہ اداروں کو مرزا صاحب سوچنا چاہیے، تجربہ کا نہ بنائے کراچی کو جب مرضی نیا تجربہ. بھائی آپ خدا کے واسطہ ہی آپ ایسے نہیں سمجھیں. آپ کو ایسے جھٹکا لگا تو بہت برا لگے گا آپ کو. یہ میں آپ کو بار بار آپ سے یہ تنبیہ آپ کو کر رہا ہوں، کیونکہ بیسیکلی ہم جو بات سوچتے ہیں آپ اس کے بعد سوچتے ہیں. یہ بات جنرل حمید گل نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ بھائی ہم جو بات سوچتے ہیں اس سے پہلے آپ ایک مہینے پہلے سوچے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم اس سے پہلے سوچے ہوتے ہیں. بھائی ہم آپ یہی GS سے ہم نے لڑائی کی اور ان سے جیتے ہیں ہم. جس وقت آپ بے ہوشی کی نیند سو رہے تھے، آپ کے پاس ہوش ہی نہیں تھا، اس وقت ہم GS سے لڑ رہے تھے، مہاجر پنجابی پٹھان میں ہاتھ بنا کر.
اور اس وقت جس وقت آپ نے ہم ایم کیو سے ہم لڑے، آپ جب کسی حمایت کر رہے تھے، ہم نے آپ کی پرواہ بھی نہیں کی. تو ہم جب ہم لڑنے پہ آئیں گے تو پھر آپ کا یعنی پھر یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اچھا انجام نہیں ہوگا آپ کا یہ بات کا. اور میرے صاحب ایک دو علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، قبضہ مافیا جو ہے ان کے گھروں بھائی میں آپ گھس یہ رہا ہے. دیکھیے، جب سے یہ آپ جب بھی کبھی یہ آتے ہیں، جب ایک زمانے میں ایوب صاحب آئے تھے تو وہاں پر سارے کے سارے ہزارہ کے لوگ جو ہے وہ بن گئے تھے. اب تو ہم ہزارہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی مظلوم ہے، جو دوسرے میں نے خیبر پختون کے پی کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ ظلم کریں گے تو جو بھی ظلم ہوگا، دیکھیے میں نے سورہ انعام میں 5 باتیں میں نے 10 باتیں انسان کے اوپر بات کہی گئی ہیں کہ یہ انسان کے لیے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ سچ بولنا چاہیے اور آپ کو حق کا ساتھ دینا چاہیے اگر آپ کو ضرورت پڑے. تو ہمیں ہمارے جو ناظرین کرام ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں بخشا، اور اس وجہ سے ہمارے دوست نہیں ہیں. تو یہ لوگ بھی ناراض، حکومت کے لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں اور اپوزیشن بھی ناراض ہوتی ہے، کیونکہ ہم حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، ہم کوئی مسئلہ سے کام نہیں لیتے. اور اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے، ہمیں اپنے ناظرین کرام کو حق و سچ سے ہمیں آگاہ کرنا ہے. تو ہم اس کو آگاہ کرتے ہیں، اور وہ اب ہم قرآن مجید کی سورہ انعام کی ہدایت پر ہم عمل کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی جو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی راستے میں آیا، ہم اس کے راستے کو گرا دیں گے. اگر کسی کے پر ظلم ہوا تو ہم اس کا مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو. ہم نے بڑے بڑے پاٹے خان دیکھے ہیں، وہ جب گرتے ہیں تو پھر وہ اب ایوب صاحب کا حال دیکھ لیجئے کہ ایوب صاحب کتنا بڑا بولی تھا. بعد میں یہ حالت تھی جب ایوب کتا آیا ہے کہ جب وہ نعرہ مقبول ہو گیا، اس کا پوتا بھی ایوب کتا آیا ہے لگا رہا تھا اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ جب یہ بات نکلے گی تو آپ کا، اور وہ ہمیں آتا ہے ساری باتیں، جو باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے عمران خان سے ہم 10 ناراضگی صحیح، لیکن ہم نے کیا کہا کہ جب سے اس نے اسرائیل کی بات کی ہے، جب اس نے سعودیوں کو منہ دیا ہے، یا سعودیوں کو، تو پھر ہم کوئی خلاف نہیں ہے سعودیوں کے اس لحاظ سے کہ بھئی ہمارے حرم ملک کے وقار کے لیے انہوں نے لیکن ہمارے پاکستان کے وقار کے لیے جب انہوں نے اپنے پوزیشن لی تو ہم نے اس کا حمایت شروع کر دی. جی. تو اب حمایت اس لیے شروع کر دی ہے کہ وہ کم سے کم پاکستان کی عزت و وقار کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. جی. اور وہ ہمت کے ساتھ کھڑا ہے تو ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں مکمل طور پر. لیکن جہاں ان کا نکمہ پن آئے گا وہ جہاں ان کو کہتے ہیں وہ ساتھی ان کے خراب ہے، جی، اس وقت وہ ہم کہتے رہیں گے. جی. رضا داؤد جیسے لوگ، رضا داؤد ہے، واڈا ہے، بیکار قسم کے لوگ، زیدی ہے، یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں، ان کا کیا کریں. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ذہن صاحب ہوئی ہے کہ جو مسٹر نواز شریف صاحب نے اپنی بادشاہت کے پورا طریقہ وضع کیا. یہ جو آدمی ہے آپ کا، یہ جو سردار ایاز صادق بنتا ہے، سردار نام کا نہیں ہے جی، یہ ایک جلائے کی ماں کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، بالکل چھوٹا سا معمولی آدمی تھا. خود نواز شریف کا باپ جو تھا ریہڑ چلاتا، ریہڑ سمجھتے ہو جو پانی بڑھتا ہے، وہ ریہڑ چلاتا تھا. جی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں مشکوک ہے، اس کی اپنی جو ہے سارے اپنے خاندان کے آدمی جو ہیں، یہ بھی کوئی ان کا رشتہ دار کہیں دور پڑ جاتا ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے جو آئی ہے سوشل میڈیا پہ، جس کو ہم مشکوک سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جس انداز سے وہ اس کی حمایت کر رہا ہے ایاز صادق، اس سے یہ اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نسل نہیں کر، غلامی کا نسل، مزاجن غلام ہے. اب اس کے بعد میں جو نجم سیٹھی صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں آگے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو میں نے مفاد پرست آدمی، وہ آدمی نجم سیٹھی کو گرفتار کیا تھا اس نے، جب انڈیا کا ایجنٹ کے طور پر سمجھ کے گرفتار کیا تھا. اب اس کا بڑا پکا دوست بن گیا ہے. وہ حق نمبر بھی ادا کرنا ہے نا، گورنر بنے تھے. ہاں، میئر بنا تھا. تو اب اس کے علاوہ اور لوگ بھی شامل ہوئے ہیں. لیکن کوئی حیا کریں، کوئی شرم کریں. تو یہ آپ ان لوگوں نے آپ بادشاہت قائم کریں. بادشاہت بھائی ہم تمہاری قائم نہیں ہونے دیں گے. ہمارے پاس 10 پیترے ہیں، ہمارے پاس، ہم تمہارے کو بہت تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی. جس وقت اگر کوئی آدمی، اگر ہم جیسے لوگ 10-20 آدمی نکل آئے میدان کے اندر، جنہوں نے اب تک جو ہے دکھ سے ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن کوئی حرام نہیں کھایا ہے. تم جیسے تم لوگ حرام کھاتے آئے ہو سب کچھ، میں نے ہر طرح سے، وہ جب نکلیں گے تو ان کی طاقت کا تم اندازہ کر سکتے ہو کیا ہوگا. کہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی ان کے ساتھ میں. ضرور. تو ابھی چپ چاپ سے خاموش ہو گئے، چپ چاپ ایک طرف بیٹھ جاؤ، ورنہ انجام ٹھیک نہیں ہے تمہارا.
لیکن میرے صاحب پھر آخر میں بات وہی آتی ہے کہ کسی نہ کسی کا اشارہ ہوتا ہے, کسی نہ کسی کی حمایت ہوتی ہے. دین یہ بات نہیں ہے, یہ مسئلہ پھر بڑھ جاتا ہے. اگر ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کا حالت یہ ہے, جب میں گیا ملنے کے لیے ایک دفعہ پرویز رشید سے, تو یہ بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے کہنے لگا یار مجھے آپ مجھ سے بچا دو ڈاکٹر شعیب صڈل سے, وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, نجم سیٹھی کر رہا. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر شعیب صڈل سے تو یہ اپ رائٹ مین, اس سے کون آدمی آپ کو بچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ. وہ تو اگر آپ ایماندار ہیں آپ کو وہ تو کچھ نہیں کہے گا, آپ کو سلام کرے گا. لیکن اگر آپ بے ایمان ہیں تو ڈاکٹر شعیب صڈل تو نہیں بخشے گا آپ کو. جی ہاں, لیکن میں نے کیا کیا اس نے, تو کہنا تھا وہ مجھے میرے پہ یہ کر رہا, فلانا کر رہا, فلانا کر رہا. اس وقت ڈاکٹر شعیب صڈل تھے بھی نہیں, پاور میں بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے بتا دیا تھا, اس نے پرویز رشید نے بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر شعیب صڈل کا یہ بہت دوست ہے. جی تو بھائی دوست میں ضرور ہوں, لیکن یہ ڈاکٹر شعیب صڈل کی یہ خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کا کام بھی بہت دیکھ بھال کے کرتا ہے. ایسا نہیں کرتا ہے کہ اگر میں اسے کہہ دوں کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. جی وہ اپنا کام پورا کرے گا. جی میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی کریے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب گلگت بلتستان کے الیکشن پہ بات کر لیں. جی گلگت الیکشن کا جو گلگت بلتستان کا الیکشن مکمل ہوا ہے, اور وہاں پی ٹی آئی کی اکثریت آ گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ صاحب وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, کچھ حلقوں میں ہوگئی دھاندلی, اس میں کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی فرانزک رپورٹ کرا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو اب ایک جو الیکشن ہے اس کو 22 تاریخ کو 22 کو ہو رہا ہے, 22 کو ایک ہو رہا ہے, جو انتقال کر گئے ہیں جناب جعفر شاہ صاحب. جی تو ان پر الیکشن ہو جائے گا. تو ابھی آلریڈی ان کے پاس 15 ووٹ آ گئے ہیں, 15 سے 16 ووٹ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس آ گئے ہیں. کیونکہ بہرحال اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی جب ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو پیپل پارٹی کو گلگت بلتستان کا دینا ہے. دیکھیے ظاہر ہے کہ مہدی شاہ نے وہاں پر کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ہے. مہدی شاہ پر الزامات ہیں کہ اس نے بہت زیادہ دھاندلی کی ہے, اور یہی الزام حفیظ الرحمان پہ تھے کہ اس نے بہت زیادہ اپنے خاص لوگوں کو پر عنایت کی ہیں اور باقی لوگوں کو اس نے نظر انداز کیا ہے. تو جو وہ لوگ ہیں گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, بڑے شائستہ لوگ ہیں, بہت نفیس لوگ ہیں, اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں اس وقت حکومت کا ساتھ دیں گے تو وہ ہمیں اس کا فائدہ ملے گا. جی جی. تو جو بھی حکومت ہوتی, جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں تو انہوں نے پیپل پارٹی کو ووٹ دے دیا. جب انہوں نے مسلم لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے دیا. تو حفیظ الرحمان آ گئے. تو حفیظ الرحمان نے بھی کوئی کام اچھا نہیں کیا اور کافی کرپشن کی ہے, جو کہ اب پکڑے جائیں گے دونوں کے. ہم چاہتے ہیں مہدی شاہ پتہ نہیں بچ جائے گا شاید, لیکن یہ ہے کہ یہ حفیظ الرحمان تو پکڑا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دے دیا. تو اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو صوبہ بنانے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو یہ جو قسمت کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اعزاز ملنے جا رہا ہے کہ وہ صوبہ بننے جا رہا ہے ان کے دور کے اگر وہ وعدہ پورا کر دیا. حالانکہ یہ وعدہ پیپل پارٹی نے کیا تھا. نہیں ایک وعدہ پھر بعد میں سرتاج عزیز نے اس پہ کام کیا. جی. اب آخر میں جب یہ فیصلہ کا وقت گھڑی آئی ہے تو یہ قرہ جو نکلا ہے اس کے پی ٹی آئی کے لیے نکلا, کے حق میں نکلا ہے. یہ اعلان کرے گی, موقع ہے بھی بنا دیں. اب نہیں, وہ نے اعلان کر دیا آلریڈی. اعلان تو جنوبی پنجاب کا بھی ہوا تھا. ہاں تو بڑے جنوبی پنجاب کا میں بھی ذہن ایک عجیب بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مالدار لوگ جنوبی پنجاب کے ہیں. جتنے ذاتی طیارے ہیں پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے, جنوبی پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیں. جی. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جنوبی پنجاب والے کتنے خوش ہیں. وہ غریبوں سے پیسہ چھینتے ہیں اور اپنے ذاتی مال بناتے ہیں. جنوبی پنجاب شوگر ملیں بہت ہے نا ان کے پاس, یہ بھی مسئلہ ہے. دین جو کچھ بھی ہو, لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہاں کے جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہیں غریب بہت ہیں. عام لوگ بہت غریب ہیں, تو وہ سارا مال ان سے لوٹتے ہیں. اور وہ خود نہیں چاہتے کہ صوبہ بنے. اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں, غریب لوگ تو چاہتے ہیں. تو اب بیسیکلی تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اصولی بات یہ تھی کہ جو عباسی خاندان ہے اس کو حکومت دینی چاہیے تھی جنوبی پنجاب کی, کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ تھے. جی. اور انہوں نے ہمارے پاکستان کی مدد بھی بہت کی. وہ بھاولپور کو آپ دیکھیں, بھاولپور کا جو عباسی ہے, جی,
ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر کاش ہمارے پاس وقت ہو تو ہم بہاولپور کے عباسی خاندان کے جو بھی آدمی ملے ہم اس کا جی جی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی عزت بہت کرتے ہیں. جی اچھا مرزا صاحب آ جائیں، اب ذرا 2 سے 3 منٹ رہ گئے. جی کراچی سرکولر ریلوے کا بھائی سکائی ریلوے ایسا مذاق کیا ہے اس نے شیخ رشید نے کہ اب اس کو پہلے ہمارا خیال ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ چلے گی اورنگی ٹاؤن چلے گی اور یہاں ڈگ روڈ سے ہوتی ہوئی پپری جائے گی، جی جس میں سے ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ علاقہ جو بھی میں مستفیض ہوگا. لیکن اب آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ وہ شروع ہوگی کراچی سٹی سے اور پپری چلی جائے گی، تو اس سے کیا فائدہ؟ وہ تو چلتی رہتی ہے. اچھا اس سے کوئی فائدہ؟ اچھا ہر ٹرین چلتی ہے، وہ تو مین ٹریک ہے، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جہاں پرابلم تھا وہاں آپ نے کام نہیں کیا. ہاں کوئی کام ہی نہیں کیا، اور ایسی لوگوں کو مکان گرا دیے ہیں اور پھر بھی کام نہیں کیا. اچھا سپریم کورٹ میں جا کے کہہ دیں گے، انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا نا، جا کے کہہ دیں گے جی ہم نے تو بحال کر دی. نہیں ایسے شیخ رشید بھی چالو آدمی ہے، بالکل ایسے ہی لگتا ہی ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے اب قوم کو، عدالتوں کو. عدالتیں پھر نوٹس لیں. اب کس چیز کا نوٹس لیں بھائی؟ جو بھی لے سکتے لیا نا انہوں نے، اس پر بھی نوٹس لیا نا. جب نواز شریف کا جو سوال کیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی کہ جو ایک آدمی سزا یافتہ کا کو اور مفرور کا وہ کس طرح سے ہم اس کو ریلیف دے سکتے ہیں. جی لیا نا انہوں نے، وہ ہمت کی ہے. اسی طرح ان سب معاملات کا بھی لیں وہ. اور بہرحال کل بڑے شیخ رشید صاحب بہت خوش تھے. اور بھائی آپ اگر خوش ہونا چاہتے ہیں، خامخواہ کا وہی جو بڑھ کے مار کے خوش ہوتے ہیں ہونا چاہتے ہیں تو ہوں، اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے نا. تو آپ جتنے زیادہ بولو گے، غلط باتیں بولو گے، اتنے زیادہ آپ کی پکڑ ہوگی. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی ہر بات کی پکڑ ہو رہی ہے جی، اور آپ کو اس کی سزا ملے گی. جب یہاں جتنا بھی آپ جھوٹ بول لیں، لیکن اگر آپ وہاں جھوٹ بولیں گے، مثال کے طور پر جیسا ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھائی وہاں پر زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں گلگت بلتستان کے جو پیپل پارٹی کا جمیل احمد صاحب، تو زیادتی ہوئی ہے تو پھر زیادتی ہوئی ہے. کوئی بھی ہو، چاہے پیپل پارٹی کا ہے یا کسی کا ہو، تو پھر اس کے ساتھ میں ہم کھڑے. اگر زیادتی اس کو انصاف ملنا چاہیے. جی اچھا ہم کہیں پر بھی نہیں رکتے. جی تجاوزات کے خلاف کل آپریشن ہو رہا تھا، لوگوں نے پھر احتجاج کیا اور وہ ختم کرنا بھائی. پڑا. اب یہ ظاہر ہے کہ بغیر کسی کی پشپنائی کے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ احتجاج لوگ ایسا کر لیں بھائی اتنے کراچی کے لوگ ویسے مرد کے ویسے بن جائیں منظم طریقے. جب اتنا علاقے میں جہاں اردو اسپیکنگ ایریا میں ہوا، جہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تب تو وہاں پہ سب لوگ بیچارے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جہاں وہاں پر ہوا تو وہاں پر سب احتجاج ہو گیا. واہ بھائی واہ، کراچی تیرے بھی رنگ کیسے ہیں بھائی. جی اچھا سرکولر ریلوے کے جو رکاوٹ ایک پڑ رہی ہے نا، وہ یہ گرین لائن منصوبہ جو ہے بھائی، گرین لائن منصوبہ ایک سفید ہاتھی سے بھی زیادہ بڑی بلا ہے، بیوقوف چیز ہے، بالکل بیوقوف چیز ہے. اسے ختم کر دینا چاہیے. جس طرح بھی اس کو پل بنا دیے، پل کے طور پر استعمال کر لیں سب گاڑیوں کے لیے، بس ختم کریں. ریلوے ٹریک پہ بن گیا ہے، اب وہ ہٹے گا تو ریلوے ٹریک بڑھے گا، اس طرف اس پہ کام شروع ہوگا. اب کیا کرے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مال بنا کے چلے گئے نا، وہ تو پیسے لے گئے. وہ تو ظاہر کمیشن ہوتا ہے، ہاں کمیشن پہ لے کے چلے گئے. ایک منصوبہ رکھا، اس میں کمیشن لیا، اپروول دی، چلو جلدی بنے بس. لیکن بہرحال اب یہ عمران خان صاحب کو 2.5 سال جب ہو رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. عمران میں یہ پرابلم ہے کہ اس کے پاس انیشیٹو نہیں ہے، اس کے پاس ویژن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نکالنے کا طریقہ نہیں ہے. میرے صاحب ایک اور ابھی فورس بن رہی ہے، پہلے ٹائیگر فورس تھی، اب ایک اور یوتھ کاؤنسل بنائی جا رہی ہے. بھائی کاؤنسل تو ٹھیک ہے، یوتھ بنا لو تو کاؤنسل تو ٹھیک ہے، لیکن فورس نہیں بننی چاہیے. تو فورس کے بعد انہوں نے ایک اور نوجوانوں کے لیے ایک اور تنظیم بنانے کا اعلان کیا. اس کے بعد جواب میں پھر انہوں نے لائن فورس بنا دی ہے آپ نے، مریم صاحبہ نے. جی تو اب میں یہ سوچتا ہوں، کہتا ہوں کہ ایک آدمی، ایک عورت جو ہے کہ جو سزا یافتہ ہے، اس کو کیسے پالیٹکس میں تقریر کرنے دیا جا رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پھر وہی بات ہے، کسی نہ کسی کا اشارہ ہوگا، کسی نہ کسی کی ڈیل ہوگی. نہیں ڈیل نہیں ہوگی، یہ تو بات اچھی نہیں ہے بھائی. یہ تو آپ ملک کے قانون کو توڑتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم ملک کے بڑے پاسبان ہیں. کہاں کے آپ پاسبان ہیں بھائی؟ آپ ذرا سی آپ کے پر پریشر آ جائے تو آپ لوگوں کو آپ رعایت دینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ پریشر سہو اور مقابلہ کرو ان لوگوں کا جو لوگ ظالم لوگ ہیں، کیونکہ وہ لوٹ مار سارے کرپٹ لوگ ہیں اور اپنی جائیدادیں بچا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں. نہیں میں تو ابھی اپنے اداروں کو کہہ رہا ہوں نا، وہ تو نہیں زیادہ بنا رہے ہیں نا بھائی. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کے اوپر یہ الزامات ہیں ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، غلط بات ہے، پڑے گا. جی صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ